الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے، یستفتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تھے تکبیر سے، ایک بات، پھر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اور قرات کو شروع فرماتے تھے الحمد للہ رب العالمین سے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے درمیان جو کلمات پڑھے جاتے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے، یعنی ثنا سبحانک اللہم آخر تک، اور اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ آہستہ آواز میں آپ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اپنا سر مبارک نہ تو بہت زیادہ اونچا رکھتے نہ بہت نیچا، بلکہ درمیان میں رکھتے تھے، یعنی سر اور کمر برابر رکھتے۔ تو یہ رکوع کا مسنون طریقہ ہے مردوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں نہ جاتے۔ رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا یہ فقہا کی اصطلاح میں قومہ کہلاتا ہے، اور یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ اطمینان سے کھڑے ہو جائیں بالکل سیدھے، اس کے بعد پھر سجدے کے لیے نیچے جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کر کے سر اٹھاتے تو پوری طرح سیدھے بیٹھ جاتے، اور سیدھے بیٹھے بغیر دوسرے سجدے میں نہیں جاتے تھے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسے فقہا کی اصطلاح میں جلسہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان فرمایا، تو اس میں بھی چند ایک ظاہری آداب کا ذکر ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان پنجوں کے بل نہ بیٹھیں، یہ جلد بازی کی نشانی ہے، بلکہ بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو اس طرح کھڑا کر کے کہ اس کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہو جائے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ یہی طریقہ جو بیٹھنے کا ہے تشہد یعنی التحیات میں بیٹھنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں کو بچھا دیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے، یعنی وہ جلد بازی والا بیٹھنا دونوں پنجوں کو کھڑا کر کے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی کلائیاں بازو زمین پر نہ لگنے دیتے، بلکہ کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، دونوں بازو پہلوؤں سے جدا ہوں، الگ ہوں، رانے پیٹ سے ملی ہوئی نہ ہوں، یعنی کسی طرح بھی سستی اور کاہلی ظاہر نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا سجدہ کرنے کا۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش السبع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے
مرد کو، یہاں رجل کا لفظ ہے، مرد، مرد کو منع فرماتے کہ وہ دونوں بازو سجدے میں اس طرح بچھائے جس طرح درندے بچھا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ، کہ آپ نماز کو مکمل فرماتے تھے سلام کے ساتھ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہاں مرد حضرات کے لیے جو رکوع اور سجدہ کرنے کا اور پھر بیٹھنے کا مصنون طریقہ معلوم ہوا، وہاں یہ جو لفظ آیا ہے الرجل، کہ آپ مرد کو منع فرماتے، رجل کا معنی مرد ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے بیٹھنے کا طریقہ اور دیگر نماز کے اعمال مختلف ہیں۔ اب صحیح مسلم کی اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں، صحیح احادیث ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے الگ ہدایات فرمائی ہیں، اور بہت سے احکام میں ان کی نماز کے لیے مختلف احکام جاری فرمائے ہیں۔ مثلاً سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی نماز پڑھنے کی جگہ ہی الگ ہے۔ مردوں کو حکم فرمایا، بڑی سختی کے ساتھ تاکید فرمائی کہ وہ مسجدوں میں آ کر جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن اس کے برعکس عورتوں کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے، گھر کے اندر بھی کمرے میں نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے، اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ صحاح ستہ کی مشہور کتاب سنن ابی داود میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها، فرمایا عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور پھر فرمایا وَصَلَاتُهَا فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها، اور عورت کا اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا باہر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی جس قدر زیادہ پردے کا اہتمام ہوگا عورت کی نماز کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح رکوع سجدے کے بارے میں، قعدہ یعنی اتحیات میں بیٹھنے کے بارے میں سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح جامع الاحادیث علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور بھی دیگر محدثین نے اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے، تو اس کے لیے زیادہ پردے کا اہتمام ہے، پردے والی حالت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف دیکھتے ہیں، نظر رحمت فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا، میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ اسی طرح سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، اس میں دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو حکم فرماتے تھے کہ وہ تشہد میں اتحیات میں جب بیٹھیں تو بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں، دایاں پاؤں کھڑا رکھیں۔ عورتوں کو حکم فرماتے ان یتربعن، کہ چار زانوں بیٹھیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ شروع میں حکم یہ تھا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا کہ عورتیں اس طرح بیٹھیں، جس کو ہم کہتے ہیں سرین کے بل بیٹھنا، زمین پر بیٹھنا، جو اس کا پہلی روایت میں طریقہ بیان کیا گیا۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، کہ مقصد صرف اتنا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں بہت سے مسائل میں فرق یہ
صحیح احادیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے اور ان کے صحابیات کے عمل سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت کی نماز کا طریقہ مرد کی نماز سے مختلف ہے، مرد کی نماز سے مختلف ہے۔ اب وہ جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یہ حدیث ہے اور اس میں مردوں عورتوں سب کو حکم ہے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے بارے میں مختصر سی گزارش یہ ہے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ بات پوری تب سمجھ آتی ہے جب پوری بات اس سے پہلے کیا کہی گئی، اس کے بعد کیا کہی گئی، سب کو سامنے رکھا جائے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی یہ تفصیلی روایت ہے، حدیث نمبر 631 ہے صحیح بخاری جلد اول میں، اور حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آ کر ٹھہرے تقریباً 20 دن، واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف ہدایات فرمائیں واپسی پر، اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ایک بات تو یہ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، ارجعوا الی اہلیکم، انہوں نے اپنے حالات بتائے تھے، گھروں کے حالات یہ ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ فرمائی فاقیموا فیہم، وہاں جا کر ٹھہرو، ان کے پاس قیام کرو۔ تیسری بات وعلموہم، ان کو دین سکھاؤ۔ چوتھی بات ومروہم، اور انہیں دین کی باتوں کا حکم دو۔ اور پھر ایک حکم یہ فرمایا فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک اذان دے دیا کرے، تم میں سے کوئی ایک اذان دے۔ پھر فرمایا وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں سے جو بڑا ہو وہ امام بن جائے، نماز پڑھائے کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ جب تم نماز جیسے مجھے پڑھتا ہوا یہاں دیکھا تم نے، ایسے تم نے نماز پڑھنی۔ اب یہاں غور کریں کہ یہ ایک جملہ تو مردوں عورتوں سب کے لیے مانا جائے، اور اس سے پہلے اور بعد کے جملے صرف مردوں کے لیے، سب کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو بالکل یہ غلط بات ہوگی کہ حدیث کا ایک لفظ مخصوص کر لیا اور دوسرے الفاظ کو اس کے ظاہری معنی پر چھوڑ دیا۔ تو بہرحال ساری احادیث پر عمل کی صورت یہی ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز کو مختلف اعمال میں جہاں جہاں پردے کا حکم، عورتوں کے لیے جہاں جس طریقے میں پردہ زیادہ ہے وہی طریقہ ان کے لیے بہتر ہے اور مسنون ہے، صحابہ کرام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ثابت ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کی روایت شروع میں پڑھ دی میں نے کہ وہاں الرجل واضح لفظ آیا کہ یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ بہرحال مزید انشاءاللہ اور جو مسائل ہیں، کچھ سوالات آئے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔